اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بعد میں آنے والے احباب کچھ ایسے ہوں گے جو اولیاء اللہ کی کرامات، آپ کے تصرفات کا انکار کر دیں گے۔ حالانکہ کرامات اولیاء اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور بکثرت اولیاء اللہ کی کرامات کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کرامات بہت کثیر تعداد میں ملتی ہیں، اور تواتر سے آپ کی کرامات جو ہے وہ ثابت ہے۔ بعض احباب جو ہیں ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو آج کی نشست کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کرامات کا ثبوت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ مگر اس سے پہلے سیدنا بشیر حافی رضی اللہ عنہ کی بات سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ سیدنا بشیر حافی رضی اللہ عنہ جو امام مالک کے بھی ہم اثر ہیں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بشیر حافی کو، اور حضور نے پوچھا ہے بشیر تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ہم اثر اولیاء اللہ میں تمہارے مقام اور مرتبے کو کیسے بلند فرمایا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے اللہ نے تمہارے درجات کو بلندی عطا فرمائی ہے؟ تو حضرت سیدنا بشیر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر نہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی خوبی جس کی وجہ سے آپ کا ہم اثر اولیاء اللہ میں مقام و مرتبہ بلند ہوا، وہ پہلی خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو، میری سنت کی اتباع کرتے ہو، پیروی کرنے والے ہو، اور صالحین کی تم خدمت کرنے والے ہو۔ دو خوبی۔ اور پھر فرمایا جو تمہارے مریدین ہیں، تمہارے پیر بھائی ہیں، تم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہو، یعنی کہ تم ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، ان کی تربیت کرتے ہو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا تم میرے صحابہ اور میری اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ یہ چار خوبیاں تھیں جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا بشیر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائی تھی ان کے ہم اثر اولیاء اللہ کے اندر۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی اولیاء اللہ، کوئی اللہ کا ولی یا کوئی بندہ اس وقت تک معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں یہ چار خوبیاں نہ ہو، کہ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہو کہ اتباع سنت والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا ہو، پھر صالحین کی خدمت کرنے والا ہو، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، ان کی باتیں سننے والا ہو، پھر ساتھ ساتھ واعظ و نصیحت کر کے اپنے دوست احباب ساتھیوں کی اصلاح بھی کرنے والا ہو، ساتھ ساتھ اس کے وہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی ہو۔ جب تک یہ چار خوبی نہیں ہوں گی اسے مقام مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اولیاء اللہ جو ہوں گے ان کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہوگی، صحابہ کا بھی پیار ہوگا، صالحین کی خدمت بھی ہوگی، ساتھ ساتھ متبع سنت بھی ہوگا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بھی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، اتنی گفتگو کے بعد اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ کو کرامات ملتی ہیں، کرامات کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں کرامات؟ یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ علامہ امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 1143 ہجری،
فرماتے ہیں کہ کرامت سے مراد وہ خرق عادت ہے کہ جس کا ظہور تحدی کے طور پر نہ ہو، یعنی کہ مقابلے کے لیے نہ ہو، اور ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہو جس کی نیک نامی مشہور ہو، متبع سنت ہو، جس کا عقیدہ درست ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو، تو پھر اس کے ہاتھ میں خرق عادت خلاف عادت کام جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن کرامت جس کے ہاتھ پر جاری ہوگی اس میں بھی چند خوبیاں ہونی ضروری ہیں۔ خرق عادت کہتے ہیں جو عادت کے خلاف، وہ عادت ہے زمین پہ چلنے کی، اور خلاف عادت کوئی پانی پہ چل کر دکھائے، کوئی ہوا میں اڑ کر دکھائے، اس کو کہتے ہیں خلاف عادت یا خرق عادت۔ کہ جس کے ہاتھ پر یہ خرق عادت جاری ہوگی مقابلے کے لیے نہیں ہوگی، بطور چیلنج کے نہیں ہوگی، جس کے ہاتھ پہ ہوگی متبع سنت ہوگا، عقیدہ بھی درست ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کی نیک نامی بھی مشہور ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، تو پھر اس کے ہاتھ پہ خرق عادت جاری ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں خلاف سنت ہو، نبی کا متبع نہ ہو اور فضول بیہودہ کام کرنے والا ہو، اگر وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دیں گے اس کو کرامت بولیے نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ کرامت سن لی، کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے معجزہ جو ہوتا ہے وہ بطور چیلنج کے ہوتا ہے، مقابلے کے ہوتا ہے، اور جبکہ کرامت میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ توضیح العقائد جو عقائد کی بنیادی کتاب ہے ہماری، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 462 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ کرامت اولیاء اللہ حق ہے، اسباب و خلافت و عادت مدعی نبوت کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہے، جو کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا، اور جو مدعی نبوت نہ ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اب آپ نے سمجھ لیا کرامت میں اور نبوت کا فرق بھی سمجھ لیا کہ نبوت جو معجزہ جو ہوتا ہے وہ بطور چیلنج کے ہوتا ہے، اور جبکہ کرامت بطور چیلنج کے بولیے نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اور سمجھ لیجئے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبیوں کے سچے ہونے کی بولیے دلیل ہوتا ہے، اور غیر نبی سے وہ کام بولیے نہیں پایا جا سکتا۔ اور ولی کی جو کرامت ہے وہ کسی نبی کے معجزے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی کہہ دے کہ ولی اور کرامت اور معجزہ برابر ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جب ولی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو اس کی کرامت نبی کے معجزے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کے لیے معجزے کا ظاہر کرنا لازم ہوتا ہے، جبکہ ولی کے لیے کرامت کا چھپانا لازم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک ہے کرامت، ایک ہے استدراج۔ کرامت اور استدراج میں بھی فرق ہے۔ جس طرح آپ نے کرامت کی تعریف سمجھی، پھر کرامت اور معجزے کا فرق سمجھ لیا، اب کرامت اور استدراج کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، اکیسویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 557 ہے، فرماتے ہیں اگر اوصاف ولایت والے ولی سے خرق عادت ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس اللہ کے ولی میں ولایت کے اوصاف موجود ہوں، اس سے کوئی خرق عادت، کوئی بات ظاہر ہو جائے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے مخالف شریعت سے کوئی صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جیسے کوئی جادوگر تو اللہ کا ولی نہیں ہوتا نا، اگر کوئی جادوگر ہوا میں اڑ کے دکھائے یا کوئی اور کرتب دکھائے، اس کو کرامت نہیں کہیں گے، استدراج کہیں گے۔ جیسا کہ
خواجہ اجمیری کے دور میں اجے پال جوگی اور رام دیو جیسے لوگ آئے تھے، بڑے بڑے کرتب دکھا رہے تھے، تو وہ اللہ کے ولی بولیے نہیں تھے۔ اسی طرح دربار فرعون کے اندر سامری جادوگر آیا تھا، رسیاں پھینکی تھی اور وہ جادو کیسا سے رسی صاف نظر آنے لگی تھی، تو وہ کرامت نہیں تھی، استدراج تھا۔ اللہ کے ولیوں کو جو خرف عادت اور خلاف عادت کو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ولیوں کو کرامت کیوں ملتی ہے؟ کرامت کی تعریف آپ نے سمجھ لی، میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ پھر کرامت اور معجزے کا فرق سمجھ لیا، پھر کرامت اور ساتھ ساتھ استدراج سمجھ لیا۔ اب ولی کو کرامت کیوں ملتی ہے؟ ولی کو کرامت اس لیے ملتی ہے کہ وہ خرق عادت کا عادی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ کرامت کو ظاہر فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی ذات میں خرق عادت شامل ہو جاتی ہے اور وہ ہر کام اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نفس کہتا ہے خوب کھا اور وہ نہیں کھاتا، نفس کہتا ہے خوب سو، وہ نہیں سوتا، نفس کہتا ہے خوب باتیں کر بول، وہ نہیں کرتا، نفس کہتا ہے برائی کے کام کر، وہ نہیں کرتا، وہ نفس کہتا ہے اچھی اور عمدہ غذائیں کھا، وہ نہیں کرتا، چونکہ اس نے ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کی ہے سارے کام، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ پر خرق عادت کو جاری فرما دیتا ہے، اس لیے اولیاء اللہ کو کرامت ملتی ہے۔ حضرات محترم، اب ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اب کرامت کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں، کرامت کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں۔ 549 پر امام اہل سنت نے فرمایا ہے کرامت کی کچھ اقسام ہے جی۔ اب کیا اقسام ہے؟ کرامت کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے محسوس ظاہری، ایک ہے معقول معنوی۔ کرامت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک محسوس ظاہری اور ایک ہے معقول معنوی۔ اب محسوس ظاہری کیا ہے؟ وہ ہے جیسے مردوں کو زندہ کرنا، ہمیں محسوس ہوتا ہے، مردوں سے باتیں کرنا، اسی طرح دریا کا پھٹ جانا اور زمین کا سمٹ جانا، طویل فاصلے کو چند لمحوں میں طے کر لینا، اسی طرح پھلوں کا آ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا مقبول ہونا، یہ جو ہے کرامت کی اقسام میں سے کیا ہے؟ یہ محسوس ظاہری ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ معقول معنوی، یہ کرامت کی دوسری قسم ہے۔ یہ کرامت خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے اور ان کا علم بھی خاص ہی بندوں کو ہوتا ہے، ہر ایک کو علم نہیں ہوتا۔ جو خاص اللہ کے بندے کامل ولی ہیں، جو صاحب نگاہ ہوتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ صاحب کرامت شخص ہے، اللہ نے اس کو کشف کی دولت سے نوازا ہے، یا اللہ نے اس کو تصرفات عطا فرمائے ہیں، وہ آداب شریعت کے خلاف نہیں کرتے، سرمایہ میں آداب کے۔ اسی طرح حضرات محترم، جب اتنی گفتگو آپ نے سماعت کر لی تو اب سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو جو اللہ نے کرامات دی ہیں ان کا ثبوت قرآن سنت کے اندر ہی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ ابتدائی اور مقدمہ میں نے آپ کے سامنے سے رکھا ہے تاکہ آپ اولیاء اللہ کی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ کرامت کی کس تعریف آپ نے سماعت کر لی، کرامت معجزہ سمجھ لیا، کرامت اسراء سمجھ لی، ولی کو کرامت کیوں ملتی ہے اور کرامت کسے کہتے ہیں، تحدی ہوتا ہے، مقابلے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں سمجھ لینے کے بعد اب جانتے ہیں کرامت کا ثبوت قرآن سنت کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ حضرات محترم، سورہ آل عمران
اللہ نے شاہ فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ میں، محراب میں، کون داخل ہوئے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ اب دیکھیے بی بی مریم کی کرامت کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ جب وہ داخل ہوئے اس محراب کے اندر تو انہوں نے کیا دیکھا؟ وجد عندها رزقا، تو مریم کے پاس تو نئے پھل، بے موسمی پھل ان کے پاس موجود ہیں، رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ محراب جو کمرہ بنایا ہوا تھا اس کا دروازہ بند، کوئی آ سکتا نہیں، جا سکتی نہیں، انہیں اعتکاف کیا ہوا ہے، کوئی لا سکتا نہیں، ذمہ داری ان کی تھی۔ اب دروازہ یہاں بند ہو، مثال دے رہا ہوں، کمرہ باہر سے بند ہو، اور کوئی ایسا پھل ہو جو شہر بھر میں نہ ملتا ہو، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لگا یار بڑی تعجب کی بات ہے، پورے شہر میں یہ پھل موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو اسی طرح جب حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت بی بی مریم کے خالو تھے، جو محراب میں داخل ہوئے، انہوں نے تازہ پھل دیکھا، اور پھل بھی وہ جو بے موسم پھل تھا۔ پوچھا وجد عندہا، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حالانکہ نبی ہیں، تعجب سے پوچھ رہے کہاں سے آئے ہیں؟ قربان جائیے بی بی مریم نے کیا جواب دیا؟ کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، تو بی بی مریم سے پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس؟ تو آپ نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، کیا فرمایا بی بی مریم نے؟ کہ یہ وہ بولی یہ پھل تو میرے پاس، میرے رب کے پاس سے آئے ہیں، میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، بغیر گنتی کے عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بی بی مریم کی تھی کرامت کہ اللہ نے انہیں کیا دیے بولیے؟ پھل دیے ہیں، اور بے موسم پھل دیے ہیں۔ اب اس بات کو یہ روک کر اس آیت کی تفسیر مظہری دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پرتی کی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں یعنی کہ اس قصے سے، اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس سے اولیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت ملتا ہے، اس سے اولیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس میں ایک روایت اور لکھی ہے، بڑی ہی خوبصورت اور پیاری روایت۔ کیا لکھا ہے؟ مسند ابی یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تفسیر مظہری نے مسند ابی یعلا سے ایک روایت اور نقل فرمائی ہے، اور یہ روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ کی۔ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 خمیری روٹی کسی برتن میں رکھ کے آپ کو پیش کی، کسی نے، سیدہ نے پیش کی بطور ہدیہ، اور حضور والا وہ ہدیہ لے کر ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لے کر سیدہ کے پاس آئے، انہوں نے بھیجی تھی، اور حضور وہ تحفہ لے کر دوبارہ سیدہ کے پاس تشریف لائے۔ جب لائے نہ کیا دیکھا، جو اس طبق کو کھول کر دیکھا تو وہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ ارے بولیے سبحان اللہ، وہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لکی ھذا، اے میری بیٹی فاطمہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہی سوال جو زکریا علیہ السلام نے کیا تھا بی بی مریم سے، رسول اللہ پوچھ رہے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ لگی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضور علیہ السلام نے اس بات بڑے خوش ہوئے، فرمایا اس اللہ کے لیے جس نے تم کو بنی اسرائیل کی سردار مریم کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وہ ایسا رزق عطا فرمایا ہے۔
پھر آپ نے حضرت علی کو، امام حسن کو، حسین کو، سب گھر والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کھانے کا حکم دیا، اور سب نے وہ 2 روٹیاں تھی جسے ٹیپن، وہ پارچہ، وہ دسترخوان، وہ برتن جو تھا خوب کھانے کا بھر گیا تھا، علی نے بھی کھایا، حسین نے بھی کھایا، سب گھر والوں نے کھایا، فرماتے پیٹ بھر کے کھایا، اور پھر وہ کھانا بچ گیا، پھر ہم نے اس کھانے کو سیدہ کے پڑوسی کو عطا فرما دیا۔ کیسی اس میں برکات پیدا ہو گئی۔ تو یہ جو تھی سیدہ کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ بی بی مریم کی کرامت تھی۔ ساتھ ساتھ ایک نفیس نقطہ میں آپ کے سامنے یہاں ضرور بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ مریم کے پاس تازہ پھل آئے ہوئے ہیں، اور پوچھ بھی لیا انہیں کہاں سے، انہوں نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا پھر جانتے ہو؟ پھر انہوں نے ہونا لکھا دعا زکریا ربہ، پھر انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے پکارا، کس کو؟ اپنے رب کو پکارا۔ کس مقام پر؟ جس مقام پر حضرت بی بی مریم کھڑے ہو کر نماز ادا کرتی تھی۔ فرمایا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، پھر آپ نے کہا اے اللہ مجھے ستھرا بیٹا دے دے، ستھرا بیٹا دے۔ بس آپ نے وہاں دعا کی، کیا ہوا؟ فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصیرا ونبیا من الصالحین۔ مختصر یہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، خوشخبری سنا دی۔ ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، بیٹا ایسا ہوگا، نبی ہوگا، سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا ہوگا، ان صفات کا حامل تجھے بیٹا دیں گے۔ یہ دعا کہاں قبول ہوئی؟ جہاں بی بی مریم کے قدم لگے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا جہاں اولیاء اللہ رہتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جہاں اولیاء اللہ رہتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مقام پر اور بھی اللہ نے شاہ فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ایک آیت کریمہ اور آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ اور۔ دیکھیے، آپ نے کرامت کے ثبوت کے اندر ایک آیت کریمہ سماعت کر لی، ایک آیت کریمہ اور رکھ دیتا ہوں، بڑی مشہور معروف ہے، بس میں صرف اشاراتاً عرض کرتے ہوئے آگے چلوں گا۔ تخت بلقیس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، تخت بلقیس کا آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ کون لے کر آئے گا تخت؟ قال عفریت من الجن، ایک عفریت جن بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اس کو میں لے کر آتا ہوں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے ذرا جلدی چاہیے، مجھے جلدی چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ فرمایا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو آپ کے ایک دربار میں رہنے والا شخص جس کا نام آصف برقیہ بتایا جاتا ہے، جو کہ آپ کا شاگرد خاص، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا، اس نے کہا حضور والا میں لے کر آتا ہوں، کتنی جلدی لے کر آؤں گا؟ فرمایا بس آپ آنکھیں بند کر کے کھولو گے بھی نہیں، میں اس سے پہلے لے آؤں گا، میں لے آؤں گا۔ بس وہ لے آئے۔ جب اس تخت کو اپنے پاس دیکھا تو کیا فرمایا؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی کہ اپنے اس شاگرد خاص، یوں کہ لیجیے مرید، اپنے امتی کی کرامت کو دیکھ کر اپنا فضل بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے،
تعدیث نعمت کو تو پہ کہہ رہے ہیں. اب ذرا یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جانتے ہو کیا؟ وہ یہ ہے کہ چند باتیں معلوم ہوئی. اگر کوئی شخص کسی سے کہہ دے نا بھائی آپ نے فلاں چیز لے کر آنی ہے، تو پہلے اس کے لیے اس چیز کا جاننا ضروری ہے. وہ چیز جو میں لے کر آؤں گا اس کی شکل و صورت کیسی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ وہ کس مقام پر ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. تیسرا یہ اس کی نگاہ وہاں تک بھی ہونی چاہیے، اسے راستے کی خبر ہو، کسی سے پوچھنا نہ پڑے. پھر چوتھی بات یہ اس میں اتنی قوت و طاقت بھی ہو جو لا بھی سکتا ہو. جب یہ ساری باتیں آپ سمجھ لیں گے تو سوچئے آصف برقیہ نے بیٹھے بیٹھے دربار میں اس مقام کو دیکھ بھی لیا. ارے بولی سبحان اللہ یار. اس مقام کو دیکھ بھی لیا، کہاں رکھا ہوا ہے، ساتوں تہخانے میں ہے، مکفل ہے، تارے لگے ہوئے ہیں، تہخانوں کے اندر ہے، پہرے دار موجود ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا وزنی ہے، لانا کیسے ہے. تو ان کی نگاہ یہاں بھی تھی اور وہاں بھی تھی. جب ایک ولی کی نگاہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہو سکتی ہے. اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ ولی کراماتیں عطا فرمائی ہیں. اب چلیے حدیث مبارکہ کی طرف. یہ حدیث بخاری میں سے پیش کر رہا ہوں. اس کا حدیث نمبر ہے 602. حدیث بڑی طویل ہے، بخاری سے بتا رہا ہوں. عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کے جو بیٹے تھے، کچھ مہمان آپ کے گھر آ گئے. طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ جو آخری میں بیان ہو رہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ہم نے مہمانوں کے لیے کھانا پیش کیا گیا. رات کا وقت تھا، مہمان انتظار کرتے رہے. جب کھانا کھانے شروع کیا مہمانوں نے تو جو لقمہ اٹھاتے تھے نا اس کے نیچے سے مزید کھانا بڑھ جاتا تھا. لقمہ کھا رہے ہیں، کھانا بڑھ رہا ہے. مجھے بتائیے آپ اور میں کھانا کھاتے ہیں، کھانا گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ ارے بولیے یار. گھٹتا ہے. کبھی ایسا ہوا جسے کھانا کھایا نیچے سے اور نکل آیا ہو؟ کوئی ہے تو ذرا ہاتھ اٹھائیں. نہیں نا. تو آج ہمارے کھانوں میں بے برکتی، اور چونکہ ہم صاحب کرامت نہیں، بے برکتی اپنی جگہ، ہم صاحب کرامت نہیں، اور کرامت ہر ایک کے ہاتھ پہ بولیے صادر ہوتی نہیں. میں بتا چکا ہوں، جس کی نیک نامی مشہور ہو، نیک ہو، جس کا عقیدہ دوست ہو، تحادی نہ ہو، اس کے ہاتھ پہ خلاف خرق عادت اللہ ظاہر فرماتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. یہ میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا. اب فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم لقمہ اٹھاتے کھانا اس میں سے بھر جاتا، کھانا بھرپور رہا. تو فرماتے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ کیا ہے، کھانا بڑھ رہا ہے. ان کی بیگم کہنے لگی اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کسے کہہ رہی ہیں؟ بیوی کہہ رہی ہے ابو بکر صدیق کو. جب مہمان نے کھانا کھا لیا، کھانا خوب بچا رہا، کہا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو کھانا میں نے تیار کیا تھا نا یہ تو اس سے 3 گنا زیادہ کھانا ہے. یہ تو اس سے 3 گنا زیادہ کھانا ہے. تو اس حدیث سے بھی بولیے کرامات کا ثبوت ملتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. مستدرک علی الصحیحین، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 557. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لباس دیکھو گے نا تمہیں بوسیدہ نظر آئیں گے، پرانے نظر آئیں گے، میلے نظر آئیں گے، مگر وہ اللہ کی ذات پر اگر قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. انہی میں سے ایک ہے برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. مستدرک علی الصحیحین جلد 4 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 557 اور حدیث نمبر ہے 5274. کہتے ہیں کہ برا بن مالک
یہ انہی میں ان کا شمار ہوتا ہے جو قسم اٹھا لے تو اللہ کی قسم کو بولے پورا فرماتا ہے. فرماتے ہیں ہمارے مشرکین سے جنگ ہوئی کسی مقام پر, جب مٹ بیڑ ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی تو مسلمان کمزور پڑنے شروع ہو گئے. کمزور پڑ رہے ہیں مسلمان, یعنی کہ گویا جنگ ہو رہی ہے, مسلمانوں کو اب شکست کا سامنا رفتہ رفتہ کرنا پڑ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس صورتحال کو دیکھ کر کسی نے کہا اے برا بن مالک, تم ذرا قسم اٹھاؤ نا اللہ کی. ارے بولے سبحان اللہ, تم اپنے رب کی قسم اٹھاؤ. اب انہیں اتنا کامل بھروسہ ہے کس پر؟ برا بن مالک پر. اگر انہوں نے قسم اٹھا لی, جو قسم اٹھائی اللہ اس قسم کو پورا فرما دے گا. کہہ رہے ذرا تم قسم اٹھاؤ نا, شکست ہو رہی ہے, مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے, چڑھے جا رہے ہیں, آپ قسم اٹھاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے رب کے حضور قسم اٹھائی. اے اللہ, کہتے ہیں اگر تم اللہ پر قسم اٹھاؤ تو اللہ تمہاری قسم پورا فرما دے گا. فرماتے ہیں اس لیے میں نے اپنے رب پر قسم اٹھائی. اے میرے رب, میں تجھ پر قسم اٹھاتا ہوں, تو ہمیں ان کافروں کے مقابلے میں تو ہمیں فتح نصرت عطا فرما دے. بس انہوں نے قسم اٹھائی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی کرامات کا بولیے ہمیں اس میں بھی ثبوت ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک حوالہ آخر میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں. اب چونکہ غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے, جب تک غوث پاک کی بات نہ کی جائے تو بات مکمل نہیں ہو سکتی. یہ کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق, یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں, اور یہ اسلامی کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے. یہ کتب خانہ ہمارا نہیں ہے, اہل سنت کا نہیں ہے, علماء دیوبند کا ہے. اور اس کتاب کے لکھنے والے بھی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. جو نام لکھا ہے میں نے بہت ادب سے پڑھ کے دوہرا دیا ہے. اس میں لکھتے ہیں ایک دن حضرت غوث پاک 7 اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. ارے بولیے سبحان اللہ. غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے 7 اولیاء اللہ کے. پھر کیا ہوا؟ آپ نے نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز جو ہے, جہاز غرق ہونے والا ہے. اور جہاز غرق ہوتے ہیں پانی کے, ہوائی جہاز تو تھا ہی نہیں. سو سمجھ رہے بات کو؟ تو پھر کیا ہوا؟ پھر غوث پاک نے اپنی پوری ہمت اور توجہ سے اس غرق ہونے والے جہاز کو بچا لیا, بیڑا پار لگا دیا. یہ ہم نے نہیں لکھا, انہوں نے لکھا ہے. سرمائی بات آپ کے کیا فرما رہے؟ غوث پاک تشریف فرما تھے, نگاہ سے دیکھا جہاز غرق ہونے والا ہے. غوث پاک نے بھرپور توجہ, باطنی روحانی قوت سے اس ڈوبے ہوئے جہاز کو آپ نے جو غرق ہو رہا تھا اس کو بچا لیا. تو معلوم یہ ہوا اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تصرفات, بڑی قوت روحانی طاقتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی عام آدمی کو حاصل نہیں ہوتی, اللہ کے نیک بندیوں کو حاصل ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے. آج کے مختصر نشست کے اندر میں نے اولیاء اللہ کی کرامات کو ثبوت قرآن سنت کی روشنی پیش کر دیا ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں, خالق کے کائنات